السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بالکل ٹھیک۔ تو جناب یہ سحری کا ٹائم ہے اور بس سب کی پسند کی چیزیں بن رہی ہیں۔ تو جو بڑی بیٹی ہے ایمن، اس کو شیک چاہیے کھجور کا، تو بس کھجور کا شیک بنا رہی ہوں اس کے لیے۔ تو آج ویسے کسی کو کچھ زیادہ کھانے کی نا طلب نہیں تھی، پتہ نہیں رات میں سب نے کچھ کھا لیا تھا زیادہ ہیوی کر کے، تو بچوں کا موڈ ہی نہیں ہو رہا تھا سحری کھانے کا۔ تو بس ایمن نے کہا کہ مجھے تو بس آپ شیک ہی بنا دیں 1 کپ، تو اس کے لیے 1 کپ شیک بنا دیا۔ دوسری بیٹی نے کہا کہ اسے صرف چائے چاہیے، تو میں نے پھر اس کے لیے چائے تو خیر سبھی تھوڑا بہت پی لیتے ہیں، تو اس کے لیے چائے بھی چڑھا دی۔ بیٹے نے فرمائش کی کہ بس اسے جو ہے وہ رات کی تندور کی روٹی ہو تو بس وہ ہی دے دیں، اور وہ بھی صرف آدھی۔ میں نے کہا ارے بھائی کیا ہو گیا ہے، سارا وقت اتنا لمبا روزہ ہے؟ تو نہیں بس مجھے بس آدھا وہ دے دیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور اپنے بس ہسبینڈ کے لیے میں نے 1 پراٹھا ڈال دیا۔ تو اس طرح کر کے جو ہے یہ سحری کی بس تیاری ہو رہی ہے اس وقت۔ آج میں اپنی سحری کی روٹین شیئر کر رہی ہوں۔ بس روز ہی اس طرح ہی ہوتا ہے کہ روزانہ 2-3 روٹیاں ہی بنا لیتی ہوں، یا پراٹھے ساتھ میں انڈا ہوتا ہے، یا اگر رات کا کوئی سالن ہو تو وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے نا، کہ اگر رات کا سالن ہو تو وہ بہت ہی مجھے ٹھیک لگتا ہے۔ تو بچیاں بھی ساتھ میں کھا لیتی ہیں، اور ساتھ انڈے فرائی کر لیتی ہوں، یا اگر دہی ہے تو دہی بھی لے لیتے ہیں۔ تو سب کی ہی پسند کی بس سحری تیار ہو چکی ہے۔ بس 2-3 دن پہلے اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ایکچولی مجھے پھر السر کا پین ہوتا ہے، تو وہ بہت ہی شدید ہو گیا تھا، تو ہاسپٹل جانا پڑ گیا۔ تو 1 رات پورے ہاسپٹل میں ہی گزار کر آئی، تو اس کی وجہ سے بھی کافی ویکنیس ہو رہی ہے۔ تو بچیوں نے پھر گھر کے کام بھی سنبھالے ہوئے، میں اتنا نہیں کر پا رہی ہوں ابھی۔ بس یہاں پر یہ سحری کر لیا ہے سب نے، کر لیا نہیں ہے بس کہ بس اب کر رہے ہیں۔ یہاں پر شیک بھی ہے، چائے بھی ہے، اور آدھی تندور جو ہے وہ بس وہ کھا رہے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کھانا، بہت زیادہ ہیوی ہو رہا ہے، تو بس اتنا ہی کھائیں گے سب۔ اور فٹافٹ جو ہے فجر کی بھی اذان ہو گئی، اور ساتھ ساتھ پھر نماز بھی ادا کر لی۔ آج ویسے اتنا کچھ مجھے نہیں بنانا تھا، کیونکہ ایک تو میری طبیعت بھی اتنی صحیح نہیں لگ رہی تھی، اور پھر بچیاں ہی کر رہی تھیں، تو میں نے کہا بس تھوڑا بہت ہی کچھ کر لو۔ ویسے بھی فریزر میں کچھ چیزیں بن کے رکھی ہوئی ہیں، اور کچھ بنا لیں گی بیٹیاں۔ تو یہ سارے کپڑے جو ہیں کچھ اس میں سے سل کر آ گئے ہیں، اور کافی سارے تو میں نے اس دفعہ سی لیے ہیں۔ میں نے کہا کہ چلو میں ہی بیٹھی رہتی ہوں، تو میں نے یہ کام جو ہے پہلے ہی سے شروع کر لیا ہوا تھا، رمضانوں سے پہلے ہی۔ تو بس یہ ساتھ بیٹھ کے میں اپنی میٹ کے ساتھ وہ سارے سمیٹ رہی تھی کپڑے، کے اتنے سارے سل گئے ہیں باجی، تو بس میں اب تہہ لگا کر رکھ دیتی ہوں۔ میں نے کہا بس اب ساری چیزیں سمیٹنا شروع کرو۔ کام ہے کہ وہ سمٹ ہی نہیں رہے۔ رمضان میں کاموں کی برکت بھی بہت ہو جاتی ہے، مطلب برکت ہر چیز میں ہی ہوتی ہے، کھانے پینے میں بھی، شاپنگ میں بھی، کاموں میں بھی، گھر کی صفائیوں میں بھی۔ مجھے تو لگتا ہے ہر چیز میں اتنی برکت ہو جاتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بس یہ سارے کپڑے سل چکے ہیں، اور لگی ہوئی ہیں یہ سارے ان کو طے کرنے میں، اور دیکھ بھی رہی ہیں کہ اچھا باجی یہ آپ نے سیا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں سیا ہے، بس یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار سی لیتی ہوں، ورنہ اب دل نہیں چاہتا ہے کپڑے وغیرہ سینے کا، وہ میں درزی کو ہی دے دیتی ہوں۔ تو یہاں پر بچیوں کے کپڑے یہ تہہ لگا رہی ہیں، سارے سمیٹ رہی ہیں، مطلب یہ نا کپڑے سل کر ایسے ہی پڑے ہوئے،
تو وہ کونوں میں سب ڈھیر کی صورت میں پڑے تھے. تو بس اس نے کہا, میری ماسی نے کہ چلو سارے سمیٹ دیتے ہیں. میں نے کہا چلو اب یہ کام بھی ختم کرو, اس طرح بھی یہ سمٹ جائیں سارے جوڑے تیار کر کے نا. تو اب کبھی فارغ ہو کر تو میں سارے کپڑے استری بھی کروا لوں گی تاکہ یہ سارے کام ایک طرف ہو جائیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کام نہیں ختم ہو رہے ہیں, ابھی بھی اتنا ذہن میں ہے کہ ابھی فلاں چیز بھی کرنی ہے, ابھی کچھ اور بھی لانا ہے. لڑکوں کے لیے تو آسانی ہے کہ وہ کپڑے جو ہے میرے میاں کے جو وہ تو ٹیلر کو جا چکے ہیں. بیٹے سے کہا ہوا ہے تو اس نے لینا ہے ریڈی میڈ, تو کہہ رہا ہے ممی بس کسی دن چلا جاؤں گا تراویح کے بعد تو لے لوں گا. تو لڑکوں کی یہ بہت آسانی ہوتی ہے, لڑکیوں کی تو شاپنگ ہی نہیں ختم ہوتی ہے کہ ابھی پھر ایک نیا ڈیزائنر سوٹ آ جاتا ہے, پھر وہ دیکھ لیتی ہیں آن لائن اور کہتی ہیں کہ اب یہ والا سوٹ بھی چاہیے. تو بس یہی ہو گیا ہے آج کل تو, موبائل پر کپڑوں کی تصویریں دیکھ لیں اور آرڈر کر کے منگا لیں. یہ سوٹ بھی میری بیٹی کا ہے اور یہ بڑے شوق سے دیکھ رہی تھی میری میٹ کے, یہ باجی کتنے کا ہے, یہ تو ہم گاؤں میں بناتے ہیں نا, ہم شیشوں کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں واقعی تم لوگوں کے ہاتھ میں تو بڑا ہی فن ہے نا, بہت ہی اچھے کام بنا لیتی ہیں. تو وہ سارے کام والے کپڑے دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ باجی یہ ساری چیزیں تو نا میں بھی بنا لیتی ہوں. میں نے کہا چلو نیکسٹ ٹائم اب میں تم سے ہی ساری چیزیں بنوا لیا کروں گی, کڑھائیاں بھی اور شیشوں کے کام بھی. تو کہنے لگی کہ ہاں ہمارے گاؤں میں تو یہ سارے کام ہوتے ہیں, ہم سب کو یہ کام آتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو اتنے دنوں بعد آج پھر میں نے یہ چھولے بنائے, کیونکہ جو پہلے ٹائم بنائے تھے وہ ختم ہو گئے, تو پھر بنا لیے. تھوڑے سے آلو اور چکن بھی بوائل کر لیے تاکہ ان کے کٹلز بنا لیں. تو یہ کام تو اب بیٹیوں نے سنبھال لیا. ادھر میں تو آج اتنا کام بھی نہیں کر رہی تھی, طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی میری. افطار کا ٹائم بھی ہو چلا تھا اور ٹیبل پر ساری چیزیں لگا دیں. آج ویسے بھی بہت ہی کم افطار بنایا تھا بیٹیوں نے, تو میں نے کہا چلو جتنا کر سکتی ہیں بچیاں کر لیں. تو یہاں افطار کا ٹائم ہو چلا تھا. بس اب افطار کرنے کے بعد چائے نکال لی اور چائے لے کر جو ہے بس وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ جاتی ہیں, اور یہیں پر بیٹیاں بھی تو کچھ ڈرامے شرامے دیکھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد میں اب اپنا ولاگ بھی یہاں ختم کرتی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے اور میری فیملی کو. میرا ولاگ پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے, لائک کیجئے, سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا, اور اپنے کمنٹ میں بتائیے کہ میرا یہ ولاگ